بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ جی ہاں، دعا اور بد دعا انسان کا ایسے پیچھا کرتی ہے جیسے اللہ کا مقرر کردہ رزق اور موت جو برحق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تک اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی کہ اے موسیٰ اب سنبھل کر کوہ طور پر آنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیوں میرے رب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ تمہارے پیچھے تمہاری ماں کی دعا تمہارے ساتھ تھی، اب وہ نہیں رہی، اب وہ مر چکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبروں کو تک ماؤں کی دعاؤں نے ڈھال بنا کر رکھا تھا۔ یہی ماں کی دعا تھی کہ اپنے خصاب بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دیا۔ بڑے بڑے اللہ والے اس مقام کو پانے سے پیچھے رہ گئے، اور ایک قصاب میلے شیلے کپڑے گوشت کی بو کے دھندے میں مصروف رہنے والا جب گھر کو پہنچتا ہے تو ماں کی ایسی خدمت کرتا ہے کہ ماں اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور پھر اس کی دعاؤں نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی نعمان بن حارث ہیں جو کہ ماں کی خدمت پر ہر وقت لگے رہتے تھے۔ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر پہنچے تو وہاں ملائکہ کے درمیان نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آواز سنی تو حیرت سے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، نعمان تو زندہ ہے، وہ تو مدینے میں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ زندہ ہیں مگر ماں کی اس قدر خدمت کرتے ہیں کہ ان کی ماں کی دعاؤں کی برکت سے یہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ وہ زمین پر تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی آواز حق سبحانہ تعالیٰ آسمانوں پر ملائکہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ وہ اونچے پائے کے صحابی جو کہ صحابی تو نہیں تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہ آپ کی صحبت میں بیٹھ سکے، لیکن ماں کی خدمت سے، ماں کی دعاؤں کی برکت سے وہ مقام پا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اگر اویس قرنی سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے ضرور مغفرت کی دعا کرانا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ یہ اس لیے کہ ماں کی خدمت نے ان کو اس درجے پر پہنچا دیا تھا۔ ماں کی خدمت کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ ماں کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور نہ آپ کی صحبت میں بیٹھ سکے۔ امت کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں سن لیں کہ وہ بیٹے جو اپنی بیوی بچوں کو سیر تفریح، گھمانے پھرانے، کھلانے پلانے، باہر لے جا کر خوب موج مستی کرا کر ان کو خوش کر لاتے ہیں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ گھر میں اکیلی پڑی ماں کس حال میں ہے۔ اس کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے ڈرو، کچھ وقت ماں کے قریب بیٹھو، اس کا دل بہلاؤ، کھلاؤ پلاؤ، دعا لے کر اپنے کام پر جاؤ، بغیر ماں سے ملے کام پر مت جانا، کیونکہ تمہارے آنے تک تمہارے لیے سلامتی کی دعائیں کرتی رہتی ہے، اور یہ دعائیں تمہارے لیے باڈی گارڈ کا کام کرتی ہیں جو تمہیں ہر قسم کے حادثات، پریشانیوں، بیماریوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ دعائیں ہماری نسلوں میں چلیں گی قیامت تک۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔